تو جو رب ایسے کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو وہ ڈیفینس کی عورتوں کو معاف نہیں کر سکتا، وہ مردوں کو معاف نہیں کر سکتا؟ جو عورتیں ہوں گے حضور کی امتی، ہوں گے حضور کی امتی، آخری عمر میں کیا خاص مسلمان ہوں گے؟ غلط شعر ہے، مومن بیچارے کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے۔ سانس ٹوٹنے سے پہلے سر جھکا دو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ سانس کب ٹوٹ جائے اس کا کیا خبر؟ جوانی میں ٹوٹے، بڑھاپے میں ٹوٹے، لہذا اب توبہ کرو، آج توبہ کرو، اللہ میری توبہ، اللہ کی رحمت کو آتا دیکھو۔ بنی اور واقعہ سن، قارون کا نام تو آپ نے سب نے سنا، کیسا ظالم آدمی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فحاشی کی تہمت لگائی۔ فحاشی، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہماری زکوٰۃ ہے 2.5%، بنی اسرائیل کی زکوٰۃ تھی 10%، پھر اس کا رزق تھا کھرب ہا کھرب کی مالیت میں، حساب کیا تو بنے کروڑ ہا کروڑ، کہنے لگا سب کچھ گیا۔ ایک عورت کو پیسے دیے، فاحشہ عورت، تو پیسے لے لے، میں موسیٰ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھوں گا کہ جو برائی کرے اس کی کیا سزا ہے؟ وہ کہیں گے سنگسار کر دو، پتھر مار مار کے مار دو، تو اٹھ کے کہنا کہ میرے ساتھ تو انہوں نے یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پیسے لے لیے۔ جب ایمان نہ ہو تو پیسے پہ آدمی بکتا رہتا ہے، جسم بھی بکتے ہیں، جان بھی بکتی ہے، سب کچھ بکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واضح فرما رہے، قارون کھڑا ہو گیا، جی جو شادی شدہ برائی کرے اس کی کیا سزا ہے؟ فرما اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے۔ کہ اگر آپ کریں کا مجھے بھی مار دیا جائے۔ کہ یہ عورت کیا کہتی ہے؟ اس عورت کو کھڑا کیا، بول۔ اس نے جب نبوت کے چہرے پر نگاہ پڑی وہ تو لرز گئی، کہا جی میں کچھ نہیں کہتی، میں پہلے ہی بڑی نافرمان ہوں، پہلے ہی میرے اوپر بڑے گناہ ہیں، یہ گناہ اپنے ذمہ لے کے میں نہیں مرنا چاہتی، مجھے تو اس نے پیسے دیے تھے کہ آپ پہ تہمت لگاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرے نبی کے ساتھ یہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا کر گزرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی، ویسے جلالی نبی تھے، بال کھڑے ہو جاتے تھے غصے میں، کھڑے ہوئے، قارون سامنے تھا، ارشاد فرمایا زمین کو نگل جا، اس کو اخسفی بہ، کھا جا اس کو۔ تو زمین پھٹی اور اس کے پاؤں اندر چلے گئے۔ انہوں نے سمجھ گیا کہ نظام چل گیا میرے خلاف، کہ اے موسیٰ معاف کر دے۔ انہوں نے فرمایا اور اندر لے جا، تو گھٹنوں تک چلا گیا، کہ اے موسیٰ معاف کر دے۔ انہوں نے اور اندر چلا جا تو کمر تک چلا گیا، اے موسیٰ معاف کر دے۔ انہوں نے کہا اور لے جا، وہ گردن تک آ گیا، اے موسیٰ معاف کر دے۔ انہوں نے کہا اور اندر چلا جا، وہ سارا دھنس گیا، زندہ دفن ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اے موسیٰ تم سے معافیاں مانگتا رہا، میری عزت کی قسم مجھ سے ایک دفعہ مانگتا میں معاف کر دیتا۔ ہم قارون سے برے ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے پیچھے تو بہت بڑا سہارا ہے۔ لیکن سہارے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بے غیرت ہو جائے، کہ جو مرضی کرو پیچھے ہمارا ہے۔ ہمیں تو معاف کرنے کے لیے پہلے تیار بیٹھا ہوا ہے، ہمارے چہرے خراب نہیں کر رہا۔ وہ کون سا ایسا جرم ہے جو چہروں کو خراب کرنے والا اس وقت نہیں ہو رہا؟ اگر ہم حضور کا امتی نہ ہوتے تو آج مرد و عورتوں کے چہرے ختم ہو جاتے، مسخ ہو جاتے۔ یہ تو اللہ کو اپنے حبیب کی علاج ہے۔ اچھا ہم نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہمیں حضور کا امتی بنانا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے پتھر وہ بچڑے کی پوجا کی نا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا ان سب کو قتل کر دو، ان کی توبہ یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ تو لوگ آئے کہ جی کیسے قتل کریں، کہیں بیٹا ہے، کہیں بیوی ہے، کہیں ماں ہے، کہیں باپ ہے، کیسے ایک دوسرے کو قتل کریں؟ اللہ سے جا کے معافی مانگے کہ ویسے ہی معاف کر دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی لے کر کوتور پہ گئے، اے اللہ معاف کر دے، ویسے ہی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری امت کی توبہ تو قتل ہی ہے، ایک امت بعد میں آنے والی ہے جتنے مرضی بڑے گناہ کر لیں، ایک دفعہ کہہ دیں اے اللہ معاف کر دے، ان کے سارے معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ کون سی امت ہے؟ کہا میرے حبیب کی امت ہے۔ کب اگر مجھے دے دیں، کہیں آپ کو نہیں دینی، آپ پہلے ہیں وہ بعد میں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سے اللہ نے جنت کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا پانی ایسا ہے کہ ایک قطرہ انگلی پہ لگائے تو سارا جہان معطر کر دے، ایک گھونٹ پینے کا بھی پیاس نہ لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ وہ پانی مجھے بھی پلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک میرا حبیب نہ پیے وہ پانی سب پہ حرام ہے، اور جب تک میرے حبیب کی امت نہ پیے وہ پانی ساری امتوں پہ حرام ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا نبی کہے گا یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں؟ کہیں گے میں ان کا خود حساب لے لوں تاکہ ان کو شرم نہ آئے کسی اور سے۔
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے ان کے گناہ دیکھیں گے تو آپ سے تو شرمائیں گے کہ نہیں شرمائیں گے؟ کہیں گے ہاں، کہنے میں آپ کو بھی نہیں دیتا، میں پردے میں ان کا حساب لوں گا، کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ یہ کیا کیا کرتے رہے۔ کوئی جہنم میں بھی جائے گا تو پردے میں جائے گا، جائیں گے تو صحیح جہنم میں، جہنم کے 7 حصے ہیں، سب سے اوپر جہنم، پھر خاتمہ، پھر لظا، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر حاویہ۔ جہنم مسلمانوں کے لیے ہے، کون سے مسلمان مرد عورت جو توبہ کیے بغیر مر گئے؟ خاتمہ عیسائیوں کے لیے، لظا یہودیوں کے لیے، سعیر مجوس کے لیے، آتش پرست ایرانی، سقر چنگیزیوں کے لیے، ستاروں کے سورج کے پجاری، اور جہیم مشرکین کے لیے، مشرکین پتھروں کے پجاری، اور حاویہ منافقین کے لیے ہے۔ حاویہ منافقین کے لیے، جب اللہ دوزخ کی آگ کو بھڑکاتا ہے تو حاویہ کا پردہ اٹھا دیتا ہے، اس میں سے جو آگ نکلتی ہے، جہنم کی آگ بھی چیخنے لگتی ہے اس آگ کی تپش سے۔ جب حضور کی امت کو ڈالا جائے گا جہنم میں تو ان کے چہرے کالے نہیں ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہیں ہوں گی، ان کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہوں گی، تو جب گریں گے تو وہ جنت کا دوزخ کا دروازہ کہے گا مالک یہ کون آ گئے؟ جن کے چہرے سفید، جن کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہیں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا آپ کو حکم دو کہ انہیں پکڑے، اور اے مالک ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں مت ڈالو، ان ہاتھوں نے صدقات دیے ہوئے میرے نام پر، ان پاؤں میں بیڑ زنجیریں مت ڈالو، یہ پاؤں میرے مسجدوں کی طرف کئی دفعہ اٹھے ہیں، ان کے چہروں کو مت جلانا، یہ ماتھا کئی دفعہ میرے دربار میں ٹکا ہے، ان کے دل کو مت جلانا، اس کے اندر ایمان ہے، باقی سارے وجود کو آگ لپیٹ لے۔ اچھا جب آگ قریب آئے گی نا تو کہیں گے لا الہ الا اللہ، تو آگ بھی چڑھ جائے گی، پھر وہ آگے آئے گی کہیں گے لا الہ الا اللہ، آگ بھی چڑھ جائے گی، پھر وہ آگے آئیں گے وہ جو کہے گا جنت وہ دوزخ کا فرشتہ پکڑتی کیوں نہیں؟ وہ کہے گی لیس لی سلطان لا الہ الا اللہ، وہ کہے گی لا الہ الا اللہ پہ میرا زور نہیں چلتا، میں کیسے پکڑوں؟ تو کہیں گے اچھا اب پکڑو، اب جب چوتھی دفعہ پکڑنے آئے گی وہ لا الہ الا اللہ کہنا چاہیں گے، اللہ زبان بند کر دیتے،